تاریخ کی جستجو رکھنے والے میرے عزیز دوستو، تاریخ اسلام کے سب سے کڑے ادوار میں سے ایک دور فتنہ خلق قرآن بھی تھا۔ اس کی اصل ابتدا دوسری صدی ہجری کے آخر میں عباسی خلیفہ مامون کے زمانے میں ہوئی، جب اس نے معتزلہ عقیدہ اپناتے ہوئے یہ نظریہ سرکاری طور پر نافذ کروایا کہ قرآن مخلوق ہے، خدا کا ازلی کلام نہیں ہے۔ یہ فتنہ 218 ہجری میں مامون کی وفات کے بعد اس کے بھائی المعتصم اور پھر الواسق کے دور میں شدید شکل اختیار کر گیا۔ علماء پر ظلم، قید و بند اور کوڑوں کا سلسلہ برسوں جاری رہا۔ اسی پس منظر میں امام احمد بن حنبل کو گرفتار کیا گیا۔ یہ واقعہ 220 ہجری کے قریب 833 عیسوی سے 834 عیسوی کے دوران پیش آیا، جب بغداد فتنہ خلق قرآن کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ایک صبح خلیفہ المعتصم خود امام احمد کی قیدگاہ میں آیا۔ المعتصم نے کہا، اے احمد، تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ امام نے جواب دیا، الحمدللہ، بہتر، مگر ایک خواب نے مجھے ہلا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ قرآن ایک میت کی طرح رکھا ہے۔ میں نے اسے غسل دیا، کفن دیا، پھر نماز جنازہ ادا کی۔ خلیفہ حیران رہ گیا۔ اے احمد، کیا قرآن مر بھی سکتا ہے؟ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ امام نے نہایت سکون سے فرمایا، یہ تو آپ لوگوں کا قول ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور ہر مخلوق فانی ہوتی ہے۔ یہ سن کر فتنہ کے سرگناہ ابن ابی داؤد کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ ابن ابی داؤد نے خلیفہ سے کہا کہ اسے تکلیف دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوڑے مارو اسے۔ المعتصم نے جلاد کو غضبناک حکم دیا، جس کے بعد امام احمد بن حنبل پر کوڑے مارے جانے لگے۔ پہلے کوڑے پر امام احمد بن حنبل نے بسم اللہ پڑھا، دوسرے پر لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرے پر قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، چوتھے پر ہم پر وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے لکھی ہے۔ پھر ابن ابی داؤد قریب آیا اور سرگوشی کی، احمد، کان میں ایک لفظ کہہ دو، خلیفہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ امام احمد نے جواب دیا، بلکہ تم قریب آؤ، میں تمہارے کان میں وہ لفظ کہوں گا جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اس جواب نے ابن ابی داؤد کو پاگل کر دیا۔ اس نے جلاد کو اور زور سے کوڑے مارنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ امام بے ہوش ہو گئے۔ یہ آزمائش تقریباً 15 سال مامون سے المعتصم اور پھر الواسق تک جاری رہی۔ آخر کار 232 ہجری میں خلیفہ المتوکل آیا اور اللہ نے اس کے ذریعے یہ فتنہ دفن کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کی عزت، سچائی اور ثابت قدمی نے امت کو محفوظ کیا، ورنہ آج شاید قرآن کے بارے میں نظریہ کچھ اور ہوتا۔ اس پورے فتنے میں بہت سے علماء کمزور پڑ گئے، مجبور ہو گئے یا خوف سے اپنے نظریے پر بدل بیٹھے، لیکن صرف ایک شخص اس فتنے کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا رہا، جو کہ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل تھا۔ ان کی پشت پر نہ لشکر تھا، نہ سلاطین تھے، صرف اللہ تعالیٰ پر یقین، صبر اور جرأت ایمانی۔ انہی کی ثابت قدمی سے آج دنیا بھر کے مسلمان پورے یقین سے کہتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ کہ مخلوق۔